بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹوڈیو۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے حاکم کی جو راتوں کو عوام کی خبر لینے نکلتا تھا اور دن میں دنیا کے نقشے بدل دیتا تھا، جس کے انصاف سے دشمن بھی لرزتے تھے اور جس کی دیانت سے بیت المال کے خزانچی بھی کانپتے تھے۔ وہ بادشاہ نہیں تھا مگر دنیا کے بادشاہ اس کے فیصلوں سے انصاف سیکھتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مدینہ کی گلیوں سے عدل کی خوشبو اٹھتی تھی اور قافلے کہتے تھے کہ یہ ہے عمر بن خطاب کا زمانہ۔ آئیں چلتے ہیں 1400 سال پیچھے، جہاں قانون پیدا ہوا، جہاں انصاف نے لباس پہنا اور جہاں ایک مرد مومن نے ریاست کی بنیاد ایمان پر رکھی۔ رات کے سناٹے میں مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں، چاندنی ریت پر چمک رہی تھی۔ ایک دراز قامت گہری آنکھوں والا شخص اپنے کندھے پر مشعل لیے گلیوں میں گشت کر رہا تھا۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ تھے امیر المومنین عمر بن خطاب۔ ان کے قدموں کے ساتھ ایک سوال چل رہا تھا: اللہ نے ہمیں یہ وسیع زمین دی ہے، مال و دولت کی فراوانی دی ہے، مگر یہ سب منظم کیسے ہو؟ عدل کیسے قائم رہے؟ عوام کا حق کیسے محفوظ ہو؟ یہ سوالی راتیں دراصل ایک نئے نظام حکومت کی بنیاد بن رہی تھیں۔ ایک دن سورج نکلا تو مدینہ کی فضا بدل گئی۔ شام، عراق اور مصر کی فتوحات سے اونٹوں کے قافلے آنے لگے۔ سونے، چاندی، اناج، کپڑے اور خراج سے بھرے ہوئے مدینہ کے لوگ حیران رہ گئے۔ اتنا مال کہاں رکھا جائے، کیسے بانٹا جائے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا: امیر المومنین، اگر ہم اس مال کا حساب نہ رکھیں تو ظلم کا دروازہ کھول جائے گا۔ حضرت عمر نے سر جھکایا، کچھ دیر سوچتے رہے، پھر فرمایا: آج سے ہم ایک گھر بنائیں گے جو سب مسلمانوں کا ہوگا، وہاں یہ مال رکھا جائے گا، یہ ہوگا بیت المال۔ یوں پہلا خزانہ عامہ وجود میں آیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جیسے ریاستی مالی نظام نے جنم لیا، ایک ایسا نظام جو آج تک ہر حکومت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ مدینہ سے خط آیا۔ گورنر بصرہ ابو موسیٰ اشعری نے لکھا: امیر المومنین، ہمارے فوجی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کے وظائف کا حساب رکھنا ممکن نہیں۔ حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا۔ خالد بن ولید بولے: میں نے ایران میں دیکھا ہے، وہاں ایک رجسٹر ہوتا ہے، دیوان، جہاں فوجیوں کے نام اور تنخواہیں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا: اگر اہل فارس اپنی حکومت چلا سکتے ہیں تو اسلام کا نظام ان سے بہتر کیوں نہ ہو؟ اور یوں دیوان العطا بنا، جہاں پر سپاہی، ہر یتیم، ہر بیوہ کا نام لکھا گیا۔ یہ تھا اسلام کا پہلا انتظامی دفتر، وہی بنیاد جو آج بیوروکریسی اور ریاستی رجسٹری کہلاتی ہے۔ عراق کی زمینوں میں فتوحات کے بعد صحابہ کا مجمع لگا۔ کچھ نے کہا یہ زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر دی جائیں، یہ ان کا حق ہے، مگر حضرت عمر نے فرمایا: اگر آج ہم زمین بانٹ دیں گے تو آنے والی نسلوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ یہ زمین اللہ اور مسلمانوں کی امانت ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ غیر مسلم اپنی زمین پر کام کریں گے مگر اس پر خراج دیں گے، مسلمان اپنی زمین سے عشر ادا کریں گے اور غیر مسلم شہریوں سے جزیہ لیا جائے گا تاکہ وہ بھی ریاست کے تحفظ میں رہیں۔ یہ ایک ایسا انصاف تھا جو کسی قوم کا غلام نہیں بلکہ شریک بنا رہا تھا۔ یہی عدل آج کے ٹیکس اور لینڈ ریونیو قوانین کی بنیاد ہیں۔ مدینہ کی ایک صبح ایک عیسائی مدینہ آیا، ہاتھ میں درخواست لیے۔ وہ سیدھا مسجد نبوی میں گیا اور بولا: اے امیر المومنین، آپ کے گورنر نے میرا حق مارا ہے۔ مسجد میں خاموشی چھا گئی۔ خلیفہ وقت نے فرمایا: آؤ دونوں فریق عدالت میں بیٹھیں۔ جب گورنر آیا تو عمر نے کہا: اپنے مدعی کے برابر بیٹھو، یہاں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں۔ یہ وہ دن تھا جب دنیا نے پہلی بار قانون کی برابری دیکھی، نہ بادشاہ اونچا نہ عام شہری نیچا، عدل کا ترازو برابر، یہی تھا عمر کا قانون۔ ایک رات گشت کے دوران ایک خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت نکلی، چہرے پر تھکن، ہاتھ میں برتن۔ عمر نے پوچھا: یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ عورت بولی: امیر المومنین نے کہا ہے کہ دودھ پیتے بچوں کو وظیفہ نہیں ملتا، میں چاہتی ہوں کہ یہ جلدی دودھ چھوڑ دے تاکہ وظیفہ مل جائے۔ عمر کے چہرے پر غم چھا گیا۔ رات بھر سو نہ سکے۔ صبح ہوئی تو ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا: آج کے بعد ہر بچے کا وظیفہ اس کے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جائے گا۔ یہ تھا دنیا کا پہلا سوشل ویلفیئر سسٹم، جہاں ریاست ہر شہری کی کفالت کرتی تھی بغیر امیر و غریب کے فرق کے۔ عراق اور مصر کے کسان شکایت لے کر آئے: نہریں بند ہیں، زمین بنجر ہو رہی ہے، پانی نہیں پہنچتا۔
حضرت عمر نے فوراً حکم دیا، نہریں کھودو، بند توڑو، پانی کو روکنا ظلم ہے۔ یوں نہر امیر المومنین، نہر سعد اور نہر عمر کھودی گئی۔ ان سے ہزاروں ایکڑ زمین آباد ہوئی۔ آج دنیا کے آب پاشی نظام دراصل انہی نہروں کے اصول پر قائم ہے۔ ایک دن گورنر ابو موسیٰ اشعری نے مدینہ خط لکھا، امیر المومنین، آپ کے احکامات پر تاریخ نہیں لکھی ہوتی، سمجھ نہیں آتا کب نافذ ہوں۔ حضرت عمر نے مجلس شورا بلائی۔ حضرت علی بولے، اسلام کی سب سے بڑی تاریخ ہجرت ہے، اسی دن سے کیلنڈر شروع کیجیے۔ عمر نے فیصلہ دیا، ہماری تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوگی، پہلا مہینہ محرم ہوگا۔ یوں دنیا کی سب سے منظم اسلامی تقویم وجود میں آئی، جو آج بھی 1400 صدیوں بعد موجود ہے۔ ایک دن حضرت عمر کے سامنے ایک گورنر پیش ہوا، اس کی بیوی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ عمر نے پوچھا، یہ کہاں سے آئے؟ گورنر نے کہا، بیوی کے زیورات ہیں۔ عمر نے فرمایا، کیا یہ تمہاری تنخواہ سے خریدا گیا ہے یا بیت المال سے؟ گورنر خاموش رہا۔ عمر نے کہا، حکومت امانت ہے، تجارت نہیں، تم معزول ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے احتساب، شفافیت اور قانون کی بالادستی کو جنم دیا۔ یوں ایک ایک رات، ایک ایک واقعے سے حضرت عمر فاروق نے عدل و انصاف کی سلطنت قائم کی، جہاں قانون انسان کے لیے تھا، انسان قانون کے لیے نہیں۔ ان کے فیصلوں کی گونج آج بھی دنیا کے آئین، عدالتوں اور ریاستی نظام میں سنائی دیتی ہے۔ جب بھی کوئی حکومت انصاف سے چلتی ہے، جب بھی کوئی غریب بیت المال سے حق پاتا ہے، جب بھی کوئی حاکم عدالت میں کھڑا ہوتا ہے، تو تاریخ کہتی ہے، یہ عدل عمر کا وارث ہے۔ عمر بن خطاب چلے گئے، مگر ان کا عدل، ان کا نظام، ان کے فیصلے آج بھی زندہ ہیں۔ ہر عدالت میں جب کوئی حاکم قانون کے سامنے جھکتا ہے، ہر بیت المال میں جب کسی یتیم کا حق دیا جاتا ہے، ہر عدالت میں جب طاقتور کو کمزور کے برابر بٹھایا جاتا ہے، تو وقت کہتا ہے، یہ عمر کے زمانے کی خوشبو ہے۔ وہ شخص جو چاندنی راتوں میں رعایا کے دکھ سنتا تھا، آج بھی انصاف کے ہر چراغ میں زندہ ہے، کیونکہ عدل کبھی نہیں مر سکتا، اور عمر کا عدل وقت سے آگے چلنے والا قانون ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ایمان افروز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔